آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے۔ تبادلہ خیال سے میری مراد یہ ہے کہ واقعی تبادلہ ہوگا خیال کا، یعنی کچھ خیال یہاں روسٹرم سے سامعین تک جائیں گے اور پھر کچھ خیالات سامعین سے روسٹرم تک بھی آئیں گے، جسے ایکسچینج آف ویوز کہتے ہیں۔ تو دراصل اتنی زیادہ حتمی چیزیں کوئی نہیں ہوتی ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر ہے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی، جیسی جس کے گمان میں آئی۔ تو یہ ایک لگاتار عمل ہوتا ہے اپنے خیالات کو جاننے کا اور جانچنے کا اور پرکھنے کا کہ کس طریقے سے مزید بہتری ضروری ہے۔ تو اب آپ آگاہ ہیں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کی ایک کتاب جس کا اوریجنل نام ہے 6 تھنکنگ ہیٹس، سوچتی ہوئی 6 ٹوپیاں، ہیٹس، اور پھر اس کا اردو میں نے ترجمہ کیا سوچ کے نرالے ڈھنگ اس کے نام سے۔ دراصل ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو اس خیال کے حامی ہیں کہ ہر چیز کو سوچ کنٹرول کرتی ہے، اور سوچنے کا اہم ترین عمل وہ ہے جس کی ہمیں کوئی تربیت نہیں دی جاتی کہ سوچنا کیسے ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، چلنا کیسے ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، حتیٰ کہ ہمیں لکھنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں بولنا سکھایا جاتا ہے، لیکن سوچنا نہیں سکھایا جاتا۔ متفق؟ کیا کہیں ہماری تربیت میں یا ہماری تعلیم میں کہیں بھی کوئی یہ نقطہ آتا ہے کہ بھائی اس طرح سوچو؟ یہ تو آتا ہے اس طرح لکھو، اس طرح پڑھو، اس طرح چلو، اس طرح کھاؤ، لیکن اس طرح سوچو یہ نہیں کوئی بتاتا۔ تو ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2500 سال کی جو انسانی سوچ کی ایک منضبط اور مرتب تاریخ ہے، اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلی بار انہوں نے انسانی سوچ کو مربوط اور منضبط کرنے کے کچھ ضابطے مرتب کیے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر درست انداز میں سوچنا سیکھ لیں تو ہم درست انداز میں مسائل سے نبرد آزما ہونا سیکھ لیں گے، اور اگر ہماری سوچ غیر واضح ہے، غیر شفاف ہے، غیر سائنسی ہے، تو ہم مسائل سے نبرد آزما بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، بلکہ مسائل کا ادراک بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے، انہیں پہچان ہی نہیں سکیں گے، جان نہیں پائیں گے کہ مسئلہ ہے کیا۔ یہ ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا خیال ہے۔ اور میں اگلی بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا ایک مختصر تعارف پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں کتاب یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ مئی 1933 میں پیدا ہوئے مالٹا میں، اور بیسٹ سیلر پبلشرز، بیسٹ سیلر آتھرز ہمارے عہد کے وہ مشہور و معروف ہیں۔ طب کے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ PhD اور MD بھی ہیں، ماہر نفسیات ہیں، فلسفی ہیں، ایک موجد ہیں اور ایک مفکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ 6 تھنکنگ ہیٹ ان کی ون آف دا بیسٹ سیلرز بک ہے، اور ڈاکٹر ڈی بونو کا یہ خیال ہے کہ سوچنے کا عمل ایز اے اسکل سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، یعنی ہم سوچنے کے عمل کو بطور ایک مہارت کے، جیسے ہم دوسری مہارتیں سیکھتے ہیں، بال کاٹنے والا ایک اسکل سیکھتا ہے نا، باربر کے بال ایسے کاٹنے ہیں، کپڑے سینے والا درزی ایک اسکل سیکھتا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ایک اسکل سیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بطور ایک اسکل کے، بطور ایک مہارت کے سوچنا، اسے بھی سکھایا جا سکتا ہے، اور وہ اس خیال کے بھی حامی ہیں اور مؤید ہیں، تائید کرتے ہیں اس خیال کی کہ اسکولوں میں ایک سبجیکٹ ہو پراپر تھنکنگ کا، سوچنا کیسے ہے،
کیونکہ سوچ ہی تو ہر چیز کنٹرول کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی خوشی کے موڈ میں ہو تو اسے باہر کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. اگر انسان سیڈ موڈ میں ہو, ڈپریسو موڈ میں ہو, ٹینس موڈ میں ہو تو اسے باہر کی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی. اسلم کولسری کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, مرحوم اسلم کولسری بہت نفیس انسان تھے. جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو اندر جس طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہوں وہ سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور سوچ ویسا ہی دکھاتی ہے جیسے اندر کے حالات ہوتے ہیں. یہ ایک نفسیات کا میٹر ہے. تو آخری بات یہ کہ ڈاکٹر ڈی بونو نومبر 2003 میں 2 روزہ دورے پر پاکستان بھی آئے تھے, اور پاکستان سائنٹیفک ریسرچ کونسل میں انہوں نے لیکچرز ڈیلیور کیے تھے اسی موضوع پر, جس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. یہ وہ کتاب ہے جو میں نے ترجمہ کی ہے. اوریجنل کتاب کا ٹائٹل بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. خود یہ کتاب بھی بڑی مقبول رہی, بلکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور اس کے جو ذیلی منسلک ادارے ہیں کتابوں کے, انہوں نے بھی اسے کافی لوگوں تک پہنچایا, بلکہ کافی بہتر انداز میں اس کی ہوئی کہہ لیجیے ترسیل ہوئی, اور 3-4 ماہ کے اندر اندر ہی 2-3 ایڈیشنز اس کے لانے پڑے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. یہ بھی ایک اس معاشرے میں یہ بڑی کامیابی ہے کہ کوئی کتاب جلدی سے 1 ماہ کے اندر اپنا ایک ایڈیشن ختم کرے اور پھر دوسرا ایڈیشن آئے اور پھر تیسرا آئے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ڈاکٹر ڈی بونو کی جو ایکچوئل بک ہے وہ بھی کافی پاپولر ہے, 6 تھنکنگ ہیڈس. اب ہم تھوڑا سا سوچنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. سوچنے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سوچنا کیسے ہے اور کیا سوچنا ہے, اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. بالکل مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے, جس طرح جو جنوبی افریقہ کے سیاہ فام عظیم قائد نیلسن مینڈیلا, جنہوں نے ڈی کلارک جو نسل پرست سفید فام انتظامیہ کا نمائندہ تھا اور اس وقت صدر تھا, ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اور 27 سال وہ جیل میں رہے. تو بات اس طرح یاد آئی کہ لگ بھگ 3-4 سال جو راؤنڈ چلتے رہے باتوں کے, گفتگو کے, ٹاکس کے, ان راؤنڈز کا نام تھا ٹاکس اباؤٹ ٹاکس, یعنی نیگوشیشنز اباؤٹ نیگوشیشنز. یعنی پہلے وہ اس بات پر بات کرتے رہے 2-3 سال کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے اور بات کیسے کرنی ہے. تو اسی طرح آج ہم بھی اس جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے, یا سوچنے کا درست منظم منضبط طریقہ کار کیا ہے. اس تک پہنچنے سے پہلے, جو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے, ہم سوچنے کے عمل کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سوچ کی اقسام کیا ہیں؟ پہلا سوال, کیا سوچنا اختیاری فعل ہے, یعنی والنٹیئر ہے یا ان والنٹیئر ہے؟ 50-50 ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے؟ اوکے, کسی اور کا کچھ خیال؟ والنٹیئر ہے. اچھا, کیا آپ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ خود کو نہ سوچنے پر مجبور کر سکیں؟ ہاں جی 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 جی. آپ وہ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وقت کچھ سوچ نہ رہے ہوں؟ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ میں نے کچھ سوچنا ہی نہیں. یہ بھی ایک سوچ ہے کہ میں نے کوئی سوچنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, کیا کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا پل ہے جس وقت ہم کچھ نہ کچھ نہ سوچ رہے ہوں؟ یس. آپ کا نام؟ طاہر صاحب نے بالکل درست فرمایا, ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. خالی الذہن ہونا, خالی الذہن ہونا, دماغ کو ہر سوچ سے پاک کر دینا اور ایسے سمجھنا کہ میں اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. آگے چل کے اقسام میں ایک قسم آئے گی جس کا ذکر اتفاق سے پہلے آ گیا ہے, اسے ہم مراقبہ کہتے ہیں عام زبان میں, اسے کنٹمپلیشن کہتے ہیں.
انگریزی میں اسے ڈیپ تھنکنگ بھی کہتے ہیں. میڈیٹیشن، کنٹمپلیشن، بلکہ میڈیٹیشن زیادہ اچھا لفظ ہے، تھینک یو. میڈیٹیشن میں ہم ایک کاوش کرتے ہیں، ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز رکھیں. جیسے رئیس امروہوی کی کتاب ہے توجہات، اور اس میں شمع بینی اور ماہ بینی اور نقطہ بینی. اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم دماغ کو مراقبے کے اندر، ڈیپ تھنکنگ میں، میڈیٹیشن میں، کنٹمپلیشن میں، کہ ہم دماغ کو باقی تمام خیالات سے موڑ کر سوچ کو ایک معین اور متعین رخ پر لے آئیں. یہ ہے مراقبہ. لیکن مراقبہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو خالی ذہن کر رہا ہوں. تو ہم جاگنے کے اوقات میں اپنے ذہن کو کسی بھی سوچ سے پاک کرنے سے قاصر ہیں. یہیں تک پہنچے نا ہم، تو کیا سوچنا ایک اختیاری فعل ہے؟ جی ہاں، خاصی حد تک. یعنی ہمارے ہاتھ میں یہ تو ہے کہ ہم سوچ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں یا سوچنے کے انداز کو تبدیل کر لیں، لیکن نہ سوچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. یعنی ہمارا اتنا اختیار تو ہے کہ ہم کیا سوچیں یہ کر لیں، لیکن ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم نہ سوچیں. اگلی بات، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، میں نے 2-3 بار کہا جاگنے کے دوران، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے. نفسیات دان اس نقطے پر متفق ہیں کہ دوران خواب، غنودگی کے دوران میں، نیند کے دوران بھی ہمارا دماغ مختلف نوعیت، مختلف نوع کی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. ان میں سے کچھ چیزیں خوابوں کی شکل میں آتی ہیں. کچھ خواب ہم یاد رکھتے ہیں، کچھ خواب ہم بھول جاتے ہیں. زیادہ خواب ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑے خواب ہمیں یاد رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ سوتے کے دوران میں بھی ہمارے ذہن میں، لاشعور میں، تحت الشعور میں، فوق الشعور میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا سوچنا ایک ایسا عمل ہے جو جاری و ساری ہے، اور ہم اس وقت یہ سوچنے کو اکٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے سوچنا کیسے ہے. آخر میں نا ہم ایک بڑی مزیدار ایکٹیویٹی بھی کریں گے، اور اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب یہ لیکچر ختم ہوگا تو آپ ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا بتایا ہوا 6 تھنکنگ ہیڈ کا جو تھنکنگ میتھڈ ہے، اس کی ایک اچھی خاصی حد تک آپ کو آگاہی بھی ہو چکی ہوگی. آپ اس آخر میں ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہوں گے، اور بعد ازاں انشاءاللہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں یا نوٹس اچھے لے لیں تو آپ اس پریکٹس کو اپنے اپنے سرکل میں جاری بھی کر سکیں گے. کیونکہ ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو نے کتاب کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ پہلے جو فیصلے 6 گھنٹے میں ہوتے تھے، تو اگر 6 تھنکنگ ہیڈ میتھڈ اپنایا جائے تو فیصلے 15 منٹ میں ہو جاتے ہیں. عدالتوں کے اس نے دیے ہیں، بہت بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز کی اس نے مثالیں دی ہیں. پھر اس نے ہوائی جہاز اور آئل کمپنیز ان کی مثالیں دی ہیں کہ، اور پھر ذاتی طور پہ میں ایک ذاتی طور پہ اسے ایک خط ملا کہ ہم بڑی دیر سے سوچ رہے تھے کہ ہم یہ مکان لیں یا نہ لیں، اور جو ہی ہم نے یہ طریقہ پڑھا تو میاں بیوی اور بچے ہم 15 منٹ کے اندر اندر ایک فیصلے پر پہنچ گئے. تو یہ سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا ہے کیا. اچھا، جب ہم اس نقطے پر پہنچ چکے کہ ہم اپنی سوچ کو بعض قواعد و ضوابط کے تحت لا کر اس کا رخ تبدیل کرنے یا ایک خاص انداز میں سوچنے پر قادر ہو سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ سوچ کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یعنی ہم تربیت کر سکتے ہیں دوسروں کی کہ ایسے سوچا جائے، اپنی بھی کہ مجھے اس معاملے میں ایسے سوچنا چاہیے. آپ نے اکثر جو ذکر سنا ہے پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو تھنکنگ، یار وہ تو بہت ہی نیگیٹیو ہو کے سوچتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. یا فلانا بندہ یار بڑا پازیٹیو ہے، اس کی سوچ بڑی مثبت سوچ کا. ہاں وہ بھی ہو جاتی ہے، بالکل بعض اوقات ہو جاتی ہے وہ، لیکن جلدی یا بدیر پھر اس کا پتہ چل جاتا ہے. جی وہ بھی سوچ پہ اثر انداز، برین واشنگ، وہ بھی سوچ پہ اثر انداز ہونا ہے، لیکن اسے شاید ہم پروپیگنڈا میں رکھیں گے، اسے ایک طرح سے ہم مسمرزم میں لے جائیں گے، یا پھر یہ رکھیں گے کہ اب کسی دوسرے کی سوچ کو تبدیل کر کے اسے اپنے مقاصد کا اعلی کار بنانا.
تخریب کاری کیسے؟ یا چلیے تخریب کاری اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تخریب کاری کے لیے ہی اس طرح کیا جائے. تو یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ تو چلیے ایک نارمل قسم کی چیزیں ایسی، جیسے میں نے ڈیپ تھنکنگ کا لفظ استعمال کیا. تو جو ٹائپس آف تھنکنگ ہے نا، پہلی ہے کیجول تھنکنگ، عمومی سوچ بچار. یہ وہ ہے جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہر وقت دماغ میں کوئی نہ کوئی سوچ چلتی ہی رہتی ہے. یہ ہے کیجول تھنکنگ. انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو، کچھ نہ کوئی سوچ رہا ہوتا ہے. ایک سوچ سے دوسری جاتی ہے، دوسری سے ایک سرا پکڑ کے تیسری جاتی ہے، تیسری سے چوتھی پہ پہنچتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے ہم 20 سال پہلے کے واقعے پہ پہنچ جائیں، 20 سال پہلے کے واقعے کے بعد آج اور ابھی کا واقعہ ہو جائے، پھر ہم 10 سال پہلے کے واقعے پر پہنچ جائیں. یہ کیجول تھنکنگ ہے، جس کو نہ ہم اتنا کنٹرول کر رہے ہیں، نہ ہم اس پہ اتنا کوئی ایکشن کرنا ہے، بس سوچتے چلے جا رہے ہیں. دس از کیجول تھنکنگ. کوئی اس پہ ایکشن نہیں کرنا ہم نے. اب کیجول تھنکنگ جو ہے اس کے بالمقابل ہے ڈیلیبریٹ تھنکنگ. کیجول تھنکنگ تو میرے خیال ہے ابھی اس پر زیادہ تو غور کرنے کی ضرورت نہیں. کیجول تھنکنگ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ایک سے دوسری سوچ، دوسری سے تیسری. کوئی ہم نے کام نہیں کرنا، گاڑی چلا رہے ہیں سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، چل رہے ہیں بس میں بیٹھے ہیں کچھ نہ کوئی سوچ رہے ہیں. وہ کیجول تھنکنگ ہے. ڈیلیبریٹ تھنکنگ یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ لینے سے پہلے یا کسی کے پاس جانا ہے، باس کے پاس جانا ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے اور ایک پرپز کے ساتھ جانا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، تو آپ اپنے آپ کو تھنک کر کے تیار کرتے ہیں کہ یار میں نے ایسے جا کے بات کرنی ہے، پہلے ایسے کہنا ہے، پہلے ایسے کہنا ہے، پھر میں نے اسے یہ چیز دینی ہے اور پھر میں نے آ جانا ہے. دس از ڈیلیبریٹ تھنکنگ. یعنی ارادی طور پہ سوچنا، خود کو کسی ایک معاملے پر ارادی طور پہ فوکسڈ رکھنا. دس از ڈیلیبریٹ تھنکنگ. پھر ایک کوگنیٹیو تھنکنگ ہے. میں چھوٹی سی یہ بات کر دوں کہ تھنکنگ کا جو پروسیس ہے نا، وہ 2 ڈسپلنس کے اندر آتا ہے. ایک تو یہ فلاسفی کا سبجیکٹ ہے، دوسرا یہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے. پھر سائیکالوجی کے اندر ہی ایک مائنڈ سائنسز نامی چیز ہے، جسے آپ یوں کہہ لیں کہ وہ مابعد الطبیعاتی یا مابعد النفسیاتی ایک پیرا سائیکولوجیکل سلسلہ ہے. اس میں بھی انسان کی سوچ پر غور کیا جاتا ہے، فکر کیا جاتا ہے. ان دونوں حوالوں کو ملا جلا کے میں بات کروں گا. مطلب بعض ٹائپس ہیں جو سائیکالوجسٹ لسٹ کرتے ہیں، بعض ہیں جو فلاسفرز لسٹ کرتے ہیں. تو میں بجائے اس کے کہ ایک بہت مدرسانہ یا سبجیکٹ وائز خود کو کنفائن کرنے کے، میں ایک جنرل انداز کی ٹائپس بتاؤں گا جو ہم سب کے استعمال کی ہیں، جو ہم سب کے سامنے آتی ہیں، جسے ہم سب آرام سے سمجھ سکیں تاکہ اس کا فائدہ ہو آگے چل کر جب ہم گفتگو میں آگے چلیں. ورنہ اگر ہم ایکڈیمک ڈسکشن میں چلے جائیں تو اس سے ہم کہنا چاہیے کہ محدود ہو جائیں گے اس ایکڈیمک ڈسکشن تک، جبکہ مقصد ہمارا ایڈورڈ ڈی بونو کا 6 تھنکنگ ہیٹ کا میتھڈ سیکھنا ہے، اور وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آئے. کوگنیٹیو تھنکنگ ہے، یہ بھی سائیکالوجی میں ہے. کوگنیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینسز کو یوز کر کے، اپنے ایکسپیرینس کو یوز کر کے، سینسری پرسیپشنز کو یوز کر کے جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اسے کوگنیشن بولتے ہیں. تو کوگنیشن کے پروسیس میں جو سوچا جاتا ہے اسے کوگنیٹیو تھنکنگ بولتے ہیں وہ لوگ. ایک پھر کریٹیو تھنکنگ ہے، تخلیقی انداز میں سوچنا، آؤٹ آف دی باکس سوچنا، کسی مسئلے کا ایک ایسا حل نکالنا جو اس سے پہلے کبھی کسی کے ذہن میں ہی نہ آیا، اسے کریٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، تخلیقی سوچ. ایک بہت بڑا مکتبہ فکر ہے کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی فکر، تنقیدی طرز تفکر، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو من و عن جلدی سے تسلیم نہ کر لیا جائے، بلکہ اس کو ایک طرح سے کریٹیکل ایویلیویشن کے پروسیس سے گزارا جائے کہ کریٹیکلی ایویلیویٹ کر کے ہم پہنچیں کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کیا منطقی طور پہ لاجیکلی ٹھیک ہے، کیا تاریخ سے اس کے شواہد میسر آتے ہیں، کیا یہ عقل عامہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کامن سینس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا ہمارے سماج میں یہ چیز جاری و ساری ہے کہ نہیں. مطلب کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں چیز کو، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، پرکھتے ہیں اس چیز کو. سو دس ہول ڈسپلن از کالڈ کریٹیکل تھنکنگ. 1943-42 میں اس ڈسپلن کو مرتب کرنا شروع کر دیا گیا تھا. 1943, 42, 44 اور کچھ کتابیں جو ہے 50 کی دہائی میں بھی آ گئی تھیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. اور کریٹیکل تھنکنگ تھوڑی سی لاجیکل تھنکنگ اور سائنٹیفک تھنکنگ کے قریب جاتی ہے.
اگرچہ تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے. لاجیکلی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم چیزوں کو منطق کی روح سے دیکھتے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ منطق کی روح سے دیکھتے ہیں. تو لاجیکل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, سائنٹیفک تھنکنگ, کوگنیٹو تھنکنگ, کیجول تھنکنگ, ڈیلیبریٹ تھنکنگ, اور ایک ہے جس کے لیے کلیئر تھنکنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ مجھے اچھا لگا تھا جب میں اس لیکچر کی تیاری کر رہا تھا, کلیئر تھنکنگ, کیونکہ وہ آج کے اور بھی کئی قسمیں ہیں. یہ میں صرف ایک برڈ آئی ویو دے رہا ہوں کہ سوچنے کی اتنی اقسام دنیا میں موجود ہیں, اور ان اقسام پر ریسرچ بھی ہو چکی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. تو کلیئر تھنکنگ سے مراد ان کی یہ لی جاتی ہے کہ ایک ایسی غیر جانبدارانہ سوچ جو دیگر عوامل اور مظاہر سے یا تعصبات سے آزاد ہو کر کسی چیز کو اس کے درست پس منظر میں دیکھے, اسے کلیئر تھنکنگ کہتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزوں کو گڑبڑ نہ کرے, کسی ایک چیز کو ایک لائن پر رکھ کر غیر متعصب یا غیر متاثر شدہ, کسی اور سے متاثر بھی نہ ہوئی ہو, تو اس کو وہ کلیئر تھنکنگ کہتے ہیں. جو میں نے کنٹمپلیشن یا ڈیپ تھنکنگ یا استغراق اور مراقبے کی بات کی, اس میں کیونکہ تھوڑے سے اس کے روحانی پہلو بھی ہیں, اس کی اسپریچول آسپیکٹس بھی ہیں, اس کے ایک مائنڈ سائنسز کے اعتبار سے بھی آسپیکٹس ہیں. وہ بہت سارے مذاہب میں مراقبہ موجود ہے, جس میں ہمارا تصوف بھی ہے, جس میں بدھ مت بھی ہے, جس میں ہندو مت بھی ہے, ایون جس میں مسیحیت میں بھی مراقبے کی چیز ملتی ہے. اسے ہم ایک شعور اور لاشعور کی تھوڑی سی وہ درمیانی حالت ہوتی ہے, تو اسے ہم آج کی گفتگو سے الگ رکھیں گے. وہ سوچنے کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں عموماً ہمارا لاشعور زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے بنسبت شعور کے, اور شعور تھوڑا سا تباہ ہوا ہوتا ہے. ہم جو آج گفتگو کر رہے ہیں وہ شعور کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں یہ نقطہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا تھا. عام طور پہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ دراصل سوچنے کی تربیت نہیں ہے, اور ہم درست انداز میں نہیں سوچتے. یہ میرا بھی مشاہدہ ہے, یہ ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کا بھی مشاہدہ ہے. جہاں ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے کسی چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں ہم جذبات سے کام لیتے ہیں. جہاں ہمیں صحیح اور درست اعداد و شمار چاہیے ہوتے ہیں, معلومات درکار ہوتی ہیں, وہاں ہم اندازوں سے کام چلاتے ہیں. اچھا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پہ ہماری گفتگو میں جب ہم فیصلہ لینے لگتے ہیں, ایک دوسرے کو دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے. ہمارا کیا جھگڑا ہونا ہے, ہماری اسمبلیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اسمبلیوں میں وہ جگہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی قوم کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں, قانون سازی ہونی ہے, بعض صورتوں میں آئین سازی ہونی ہے, آئین کی ترمیمات اس میں آنی ہیں, وہاں بھی لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. اس کا سبب یہی ہے لڑائی جھگڑا چلنے کا کہ ہم لوگ ایک ایسے طرز تفکر سے آشنا ہیں جس میں دلیل کے ذریعے بات کو منوانا شامل ہے. ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو اس طریقے کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے. بڑی حیرت انگیز بات ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں نا کسی مسئلے پر, پھر ہم اس کے حق میں جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں دلیلیں بھی میسر آ جاتی ہیں, اور ہم دراصل گفتگو کے دوران میں اس لیے کسی ایک موقف پر اصرار نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ درست موقف ہے, بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات دوسرے کی دلیل یا دوسرے کے خیال سے اندر سے ہم ایگری کر چکے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم نہیں ظاہر ہونے دیتے کیونکہ ہماری انا کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں خاصی حد تک. وہ کہتے ہیں اگر کسی مسئلے پر دو گروپ یا دو افراد آپس میں بحث مباحثہ کریں تو اس کے پاس جو دلائل میسر آئیں گے ایک خاص فریم آف ریفرنس میں وہ بھی درست ہوں گے, ایک خاص فریم آف ریفرنس میں یہ بھی درست ہوں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو کاز اینڈ ایفیکٹ اور لاجیکل تھنکنگ, اس کے ذریعے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو کاٹتے رہیں گے, اسے منسوخ کرتے رہیں گے, کرتے کرتے وہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی, فیصلہ ادھورا رہ جائے گا, عمل ہو نہیں سکتا. ہم دلائل سے بات کرتے ہیں, آؤ بدلو ہماری رائے کچھ, ہاں یعنی کہ ہم رائے بدلنے کو تیار. جی ایسا ہی ہے. تو
ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم سوچنے کے روایتی انداز پر عمل پیرا ہو کر گفتگو کریں، بات چیت کریں، تو دراصل ہم اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بعض اوقات تھوڑا سا سوچنے سے دلائل تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن اس سوچنے کے انداز کے بالمقابل وہ لایا ہے پیرالل تھنکنگ۔ لیٹرل تھنکنگ بھی اسی کا دیا ہوا ایک ٹرمنالوجی ہے، لیٹرل تھنکنگ، دوسرا پیرالل تھنکنگ۔ پیرالل تھنکنگ کی واضح اور سادہ مثال وہ کہتا ہے ایک یہ رائے ہے، ایک یہ رائے ہے، ان دونوں آراء کو پہلو بپہلو ایک دوسرے کے متوازی رکھ دو، چاہے وہ دونوں متخالف آراء ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے، متخالف آراء ہیں، اس کے باوجود آپ ان دونوں آراء کو اہمیت دے کے ساتھ رکھ لو اور آگے چلو، آگے بڑھاؤ۔ جب ضرورت پڑے گی ان میں سے جو چیز افیکٹ کر رہی ہوگی اسے ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی چیز کے مطابق کیا کرنا ہے۔ پیرالل تھنکنگ وہ کس کو کہتا ہے؟ ایک بڑی اچھی مثال ہے جو اسی کتاب میں درج ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر مکان کی 4 اطراف ہوتی ہیں، ویسے تو چھت بھی ہوتا ہے لیکن زمین پر 4 اطراف ہوتی ہیں ایک مکان کی۔ آپ فرض کریں کہ 2 سے 3 لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اس مکان کے سامنے کھڑا ہے، فرنٹ میں، 2 سے 3 لوگ مکان کے عقب میں کھڑے ہیں، اس کی بیک سائڈ پر۔ اسی طریقے سے 2-3 لوگوں کا ایک گروہ مکان کے دائیں دیوار پہ تھوڑا فاصلے سے اسے دیکھ رہا ہے اور ایک بائیں دیوار پہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ان سب سے یہ کہا جائے کہ آپ اس مکان کو ڈسکرائب کریں، بتائیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تو جو فرنٹ پہ کھڑا ہے وہ کچھ اور لکھے گا کہ مجھے یہ ایک صدر دروازہ نظر آ رہا ہے، اس طرف 4 کھڑکیاں ہیں، اوپر والی منزل پہ جنگلہ لگا ہوا ہے، جنگلے سے اوپر بیلیں لٹک رہی ہیں، اور یہ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ فرنٹ ویو دیکھ رہے ہیں۔ بیک ویو والا کہے گا یہ مکان کیا ہے، یہ تو میرے سامنے ایک دیوار ہے جو زمین سے اٹھ کر اونچی گئی ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ مکان ہے ہی نہیں، یہ تو خالی ایک دیوار۔ سائڈوں والے ہیں، ان کا اپنا اپنا ویو ہوگا، لہٰذا ان کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوگا۔ جب ان کا ویو اپنا ہے تو پھر ان کا ویو پوائنٹ بھی اپنا ہوگا۔ تو متوازی تھنکنگ کیا ہے، اس پر بعد میں آتا ہوں، پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ نے وہ سنا ہوا ہوگا، وہ اسی تھنکنگ کے بارے میں ہے، ضرور آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا۔ ایک اندھے سے کسی نے پوچھا، نابینا شخص سے کسی نے دریافت کیا، کھیر کھاؤ گے؟ اس نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی، تو وہ کہتا ہے کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کھیر سفید ہوتی ہے۔ میں نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جیسا بگلا، بگلا سفید ہوتا ہے۔ اس نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو بندے نے نا اپنے ہاتھ کو اور بازو کو ایسے بگلے کی شکل دی اور اندھے کا ہاتھ پکڑ کے چلایا کہ بگلا ایسا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، میں نے یہ نہیں کھیر کھانی، یہ تو میرے گلے میں پھنس جائے گی، اتنی ٹیڑھی کھیر، یہ ٹیڑھی کھیر ہے، میرے گلے میں پھنس جائے گی، میں نے نہیں کھانی۔ تو وہیں سے محاورہ ہے، فلاں چیز اس کے لیے ٹیڑھی کھیر بن چکی ہے۔ یہ اس محاورے کی اوریجن یہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچ کی ایک بات سے، مفروضے سے اگلا مفروضہ۔ عام طور پہ جب لڑائی ہوتی ہے نا 2 افراد میں، تو انسان اپنے ذہن میں مفروضے قائم کر کے، اس پہ کوٹیشن بڑی اچھی ہے کہ جب آپ کسی شخص کی طرف سے خود پہ ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی اسے بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ٹیڑھی کھیر سے ملتا جلتا ایک اور بھی واقعہ ہے، لطیفہ ہے، کیا کہہ لیں کہ ہاتھی تو پہلے افریقہ میں ہوتے تھے، اب تو دنیا کے اور ممالک میں بھی ہیں۔ تو کسی نے ہاتھی دیکھا، دوسرے ملک میں گیا، میں غلط بتا رہا، یہ کچھ 4-5 نابینا حضرات جا رہے تھے، تو آگے ہاتھی آ گیا، تو ایک کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ پڑا، دوسرے سب نے کہا نا یہ ہاتھی آگے کھڑا ہے، دوسرے کا ہاتھ اس کے جو ہاتھی دانت ہوتے ہیں، ٹسکس جو ایسے نکلے ہوتے ہیں، اس پہ پڑا، تیسرے کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑا، چوتھے کا ہاتھ اس کے کسی آگے جا کے پوچھا ہاں بھائی ہاتھی کیسا ہے؟ تو ایک کہتا ہے کہ بالکل نرم لجی سی کوئی چیز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ تو بڑا سخت پتھر کی طرح تھا، تیسرا کہتا ہے نہیں وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی پنکھا نما چیز ہوتی ہے جو جلی جا رہی ہو، جس کے کان پہ ہاتھ پڑے تھے۔
تو ہر کسی نے ہاتھی کو کل میں دیکھنے کی بجائے کیونکہ جز میں دیکھا تو جز میں دیکھنے کی بنا پہ سارے ہاتھی کو وہی فرض کر لیا۔ واپس آتے ہیں مکان والی مثال پر۔ ایڈورڈ ڈی بونو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو چاروں اطراف میں کھڑے مکان کا اپنے اپنے ویو پوائنٹ سے جائزہ لے رہے ہیں، وہ یہ کریں کہ پہلے تمام لوگ فرنٹ میں آ جائیں اور فرنٹ میں آ کر مکان کو دیکھ لیں کہ بھئی یہاں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، پینٹ کس کلر کا ہوا ہے، اور اوپر والی منزل میں کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں ہیں، تو سارے اس پر گفتگو کر لیں۔ پھر یہ سارے لوگ مکان کے عقب میں چلے جائیں، وہاں جا کر مکان کے بارے میں بات کر لیں، پھر تمام لوگ ایک سائڈ پہ چلے جائیں، پھر تمام لوگ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جسے پیرالل تھنکنگ کہتا ہے، کہ ایک وقت میں تمام لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں سوچ رہے ہوں۔ یہ پیرالل تھنکنگ ہے، متوازی سوچ۔ ایڈورڈ ڈی بونو کے بقول ہمارے سوچنے کے عمل کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے کنفیوژن۔ کنفیوژن، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ الجھن، الجھاؤ، الجھے ہوئے طریقے سے سوچنا، چیزوں کو گڈمڈ کر دینا، ایک چیز سوچتے ہوئے ساتھ دوسری پہ سوچنا شروع ہو جانا، دوسری سے تیسری پہ جمپ کرنا، تیسری سے پھر پہلی پہ آ جانا، پہلی سے چوتھی پہ چلی جانا۔ یہ کنفیوژن ہے، یہ ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کنفیوژن والی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کبھی بھی نہ کلیئر تھنکنگ ممکن ہے، نہ لاجیکل تھنکنگ ممکن ہے، بلکہ الجھاؤ اور الجھنوں کا شکار ہو کر ہم درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ سو ہی سیز کہ کنفیوژن سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ کنفیوژن سے سوچنے میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں منظم اور منضبط ڈسپلنڈ وے میں نہیں رہتی، بلکہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، الجھ جاتی ہیں، ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں، جس سے ہمیں صحیح اور واضح خط عمل نہیں ملتی۔ یہ اس کا خیال ہے۔ اچھا، ایک طریقہ جو میں ذاتی طور پہ بھی اپناتا رہا ہوں بہت سالوں سے، یہ کتاب پڑھنے سے بھی پہلے، کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار 3 روزہ کانفرنس ہے اسلام آباد میں، لیکن اگر میں اس پہ چلا گیا تو یہاں لاہور میں جو فلاں نمائش ہے وہ رہ جائے گی۔ ہاں، اگر اسلام آباد چلا جاؤں تو اچھا ہے، چھوٹے بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، لیکن لاہور میں ابھی پھوپھا جان بھی آ رہے ہیں کراچی میں، اگر میں ادھر چلا گیا تو ادھر پھوپھا جان رہ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اتنا سفر بھی کرنا ہے، اس پہ پیٹرول بھی خرچ ہوگا، اور کانفرنس 3 روزہ ہے، تو اگر میں 2 دن کے لیے چلا جاؤں، نہیں 2 دن نہیں، پھر یہاں 1 دن نمائش کا رہ جائے گا، پھوپھا جان پھر رہ گئے۔ یہ ہے گڈمڈ سوچ۔ یہ ایک مثال ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ جو میں ذاتی طور پہ کرتا رہا بہت سال پہلے سے، جانے کے فوائد 1 2 3 4، نہ جانے کے فوائد 1 2 3 4، جانے کے نقصانات 1 2 3 4، نہ جانے کے نقصانات۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو ٹیبولیٹڈ فارم میں آپ انٹرپولیٹ کر لیں، آپ ایک ڈیسیژن پہ پہنچ جاتے ہیں، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کو مس کرنی پڑے گی کوئی چیز، لیکن جب اس طرح سائنسی انداز میں آپ فیصلے پہ پہنچے تو بعد میں آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا کہ اچھا یار میں نے تو اپنے طور پہ ایک درست منظم آرگنائزڈ وے میں سوچا ہے، آرگنائزڈ وے میں فیصلہ لیا ہے، اب یہ غالباً ٹھیک ہی ہوگا۔